عمومی طور پر ہم جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ سال میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں رمضان کے اندر. رمضان سے سال شروع کر لیا تو آتا رہتا ہے، مال جاتا رہتا ہے، اور آخر میں جو ہے نا وہ کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کوئی روپیہ ہے، کوئی پیسہ ہے، یہ سارا اکٹھا کر کے اور عمومی طور پر 52 تولے چاندی کے برابر اس کا نصاب دے کے اور اس سے زکوٰۃ دے دی جاتی ہے. میں نے جہاں تک آپ کے جتنے کلپ سنے ہیں جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ شاید علیحدہ علیحدہ ہر چیز کی زکوٰۃ، یعنی کہ ہر چیز کو علیحدہ علیحدہ، اگر 7.5 تولے سونا ہے تو زکوٰۃ بنے گی، اس کو مرج نہیں شاید کیا جا سکتا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو روپے پیسے کے اوپر آپ نے کبھی تجویز نہیں فرمایا کہ اس کا نصاب کیا ہونا چاہیے. عموماً 52.5 تولے چاندی لیتے ہیں، کچھ علماء جو ہے وہ 7.5 تولے چاندی بھی لیتے ہیں. میرے نزدیک نصاب یعنی چاندی کا نصاب کہیے یا مال کا نصاب کہیے، وہ 52.5 تولے چاندی ہے. سونے کو اس کے برابر سمجھ کر اس زمانے میں جب اس کا نصاب مقرر کیا گیا تو وہ کہا جاتا ہے 7.5 تولے. بعض دوسرے لوگ اس کو ذرا مختلف بیان کرتے ہیں، تو اس لیے اصل نصاب چاندی کا نصاب ہے. آپ مال کی زکوٰۃ میں اس نصاب کو ملحوظ رکھیں گے. مال کی بھی وہ صورتیں جو زمانہ رسالت میں تھیں یا اس کے مطابقت رکھتی ہیں، باقی چیزوں کے بارے میں نئے نصاب مقرر کیے جا سکتے ہیں، اور میں نے اس کو بیان بھی کر دیا ہے. اصول وہی ہوگا جو ابھی میں نے بہن کے جواب میں کہا کہ ریشنل متعین کریں گے، اس کے لحاظ سے ہم فیصلہ کر لیں گے. یہ سب اجتہادی فیصلے ہوتے ہیں، ان سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے اور اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے. یہی وہ اجتہادی عمل ہے جس سے شریعت دین ریلیونٹ رہتا ہے. تو اس کا اصول میں نے آپ کو بتا دیا. اس کو ہمارا پرانا علم اس طرح بیان کرتا ہے کہ ان الحکم یدور مع العلہ وجودا وعدما، یعنی حکم اپنی علت پر، اپنے ریشنل پر کھڑا ہوتا ہے. جو اس کی حقیقت ہوتی ہے وہ پائی جائے گی، حکم پہنچ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گی، حکم بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ اصول سمجھ لینا چاہیے.